ترغیب دیا ہے دنیاوی علوم حاصل کرانے کی، لیکن صرف دنیاوی علوم حاصل کر کے اولاد دنیا کا ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، دنیا ہمارا ہے ہی نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا اس طریقے سے گزارو جیسے ایک مسافر یا اجنبی۔ ہم تو مسافر ہیں، اجنبی کیسا ہوتا ہے، مسافر کیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو ہمارا دنیا ہے ہی نہیں، یہ سوچ پہلے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارا اصل آخرت ہے۔ تو اولاد کو ہم نے ساری ڈگریاں دلائی، لیکن ہماری اولاد ان ڈگریوں کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزہ رکھنے میں اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، بالکل اس کے اوپر گھرا گزرتا ہے، حج کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ وہ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے ایک سے ایک ڈگری دلایا، لیکن جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہے آخرت کے اعتبار سے اتنی ہی جہالت ان کے اندر بھر گئی، اتنی ہی جہالت بھر گئی اس کے اندر۔ تو دنیاوی علوم آپ دلائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم اپنے اولاد کو ضرور سکھائیں۔ قرون اولیٰ میں کیا چھوٹے کیا وہ بڑے، ہر ایک قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی ہوڑ لگی ہوئی رہتی۔ مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک مدرسہ تھا، مدرسۃ الصفا۔ اس میں مدینے کے یتیم، غریب، ان لوگوں کا بسیرا تھا اس مدرسے میں۔ مہاجرین میں سے خاص طور پر جن کے پاس کچھ نہیں تھے وہ اس مدرسے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان مدارس کو آج انہی کے مدرسۃ الصفا کے دین ہے کہ آج پوری دنیا مدرسوں کی جال بچھی ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو جگہ جگہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرہ برابر کہیں کمی نہ رہ جائے، جو ہم نے سنا تھا وہ دوسروں تک پہنچائے، جو علوم ہم نے سیکھا تھا اپنے اساتذہ سے وہ علوم ہم دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، حدیث کا کیا خاصیت ہے حدیث کے پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ ہماری اولاد راتوں میں 2-3 بجے تک اپنے گھر کے چبوتروں میں بیٹھ کر کے موبائل میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹائم بتا لیں گے، لیکن اپنے نبی کے بارے میں اسے کیا معلومات ہے؟ کبھی ان سے پوچھو تو
نہیں بتا سکتے۔ سوشل میڈیا میں ایسے ایسے پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، لگتا ہے دین کا بہت بڑا داعی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ دین سے بہت پیچھے ہے۔ اس میں ماں باپ کی بھی کمی ہے، ماں باپ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی علوم سکھائیں، لیکن اس سے پہلے اسے قرآن اور حدیث سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم ہر حال میں ادا کریں۔ یہ اگر ہم نے طے کر لیا تو انشاءاللہ ہماری اولاد جب ان علوم کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوگا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بھائی بہن کیسے رہنا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، چھوٹے بھائیوں بہنوں کو پیار دو، بڑے بھائیوں بہنوں کی عزت کرو، باپ کے دوستوں کی عزت کرو، ماں کے سہیلیوں کی عزت کرو۔ یہی تو سکھایا جاتا ہے دنیاوی علوم میں۔ ہمارا تمدن، ہمارے تہذیب، اس پر ہماری عمل کب ہو؟ ہمارا تمدن تو اچھا ہے، ہمارا تہذیب بھی اچھا ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، لیکن اس پر عمل کب ہوگا؟ عمل جب ہی ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں گے، تو یہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں گے۔ اپنے نبی کے بارے میں ہماری اولاد کو کچھ بھی نہیں معلوم، اپنے نبی کے سیرت سے وہ ناواقف ہے۔ 90% لوگوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کے دادا کا نام کیا ہے۔ 99% لوگوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کی دادی کا نام کیا ہے۔ %75 لوگوں کو، مسلمانوں کے 75% مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یہ صورت کیوں پیش آئی کہ جب ہم نے دنیاوی علوم کی ہوڑ لگ گئی تو دنیاوی علوم میں اتنا ہم مست ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، سیکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کتنے بیویاں ہوں گے شاید۔ ہمارے نبی پر غیر قوم اعتراض کرتے ہیں۔ ایک 53 سالہ شخص 6 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، یہ جائز ہے کیا؟ 53 سالہ شخص 6 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، یہ کہاں درست ہے؟ ہمارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے غیر قوم کا جو بھگوان، جسے وہ بھگوان مانتے ہیں، رام جی، اس کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ کتنے سال کی؟ سیتا ہے نا ان کی بیوی، سیتا ہے اس کی بیوی، وہ کتنے سال کی تھی؟ 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی۔
میرے نبی نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، لیکن ودائی کر کے اپنے گھر 9 سال کی عمر میں لے کے گئے۔ ارے 6 سال کی بچی سے نکاح کی اور اسی کے ساتھ اس کے بھائی کی شادی ہوئی، لکشمن سیتا کی بہن سے۔ اگر 1 سال کی بھی سیتا کی بہن چھوٹی ہوگی تو کم سے کم 5 سال عمر ہو، 5 سال کی بچی سے نکاح کی۔ کرشنا کے کتنے بیویاں تھیں؟ میرے نبی کے بارے میں دیکھیں، عورتوں پر ظلم کیا، 11 بیویوں سے نکاح کیا۔ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم کرو، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ تمہارے نبی پر جن جن باتوں پر اعتراض ہو رہا ہے اس کا اچھا جواب خود ان کے مذہب میں تلاش کرو۔ میرے نبی کی 11 بیویاں، کرشنا جی کے 1,16,008 بیویاں، 1,16,008 بیویاں۔ اگر میرے نبی غلط ہے تمہارے مطابق، میں تو مانتا ہی نہیں، میرے نبی نے بیوہ عورتوں کو سہارا دیا ہے، نکاح کر کے سہارا دیا ہے، بیوہ عورتوں کو اپنا نام دیا ہے، نبی کی بیوی۔ اگر یہ عیاشی ہے تو 1,16,008 یہ کیا ہے؟ اگر یہ تمہارے مطابق غلط ہے تو وہ کیا ہے؟ معلومات کیجئے تاکہ یہ اعتراضات میرے نبی پر کوئی کر نہ سکے۔ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو پردہ کی زنجیروں میں جکڑ دیا، یہ غیر قوم کا کہنا ہے نا۔ اور پردہ سے متعلق سب سے پہلے پردہ کے خلاف جو بات شروع ہوئی کہاں سے شروع ہوئی؟ جرمن، پیرس، جرمن سے بات شروع ہوئی۔ جرمنی نے سب سے پہلے عورتوں کے حق میں، اس کی ایک چال ہے، عورتوں کے حق میں بات کیا۔ اسلام نے عورتوں کو پردے میں قید کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیوٹیشن کی کمپنیاں جرمنی میں ہیں۔ یہ بیوٹی کی کمپنیاں جرمنی میں جو تیار ہوتی ہے، ان کو پہننے کے بعد دکھانا پڑتا، اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کی نمائش کرنی پڑتی۔ اور جب ایک عورت برقع پہن لیتی ہے تو اس کی بیوٹی کو مار پڑتا ہے، اس کی بیوٹی کی بازار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس طریقے سے اعتراضات، ایک سوچی سمجھی ترغیب کے تحت اس طریقے سے باتیں انہوں نے اٹھایا۔ آپ کو اگر ہم کو معلوم ہو کہ عورتوں کو ہم نے قید کیا، ہاں ہم نے قید کیا چونکہ اس کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دیا، تم نے کیا کیا؟ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، ستی پرتھا کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا۔ چین میں عورتوں کو یوں ہی مار دیا جاتا تھا۔ یورپ میں وچ ہنٹنگ کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا تھا۔ خود عرب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث سے پہلے معصوم بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا، قبر کھود کر کے پاٹ دیا جاتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورتوں کے لیے آواز اٹھائی،
عورتوں کو سب سے پہلے حقوق اسلام نے دیا. تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. جنت کہاں تلاش کرتے ہو؟ ماں کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ جاؤ، بیوی کو ان کے حقوق دیو، جنت چلے جاؤ. اگر 3 بیٹیاں ہیں اس کے اچھا نام رکھو، اچھی تربیت کرو اور اس کے نکاح کر دو، جنت چلے جاؤ. 2 ہے تو بھی وہی حکم ہے. 1 بیٹی بھی اگر ہے اس کی اچھا نام رکھا، تربیت کیا، نکاح کر دیا، جنت واجب. تو حقوق کس نے دیا؟ سب سے پہلے اسلام نے دیا. اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دیا، دیگر مذاہب نے. اب بھی تو حال کی بات ہے. حال 100-200 سال پہلے جاؤ، کرناٹکا میں دلت عورتیں اپنے سینہ کو ڈھانپ نہیں سکتی تھی، اسے اپنا سینہ کھولا رکھنا پڑتا تھا. اور مرد مجاہد ٹیپو سلطان نے اسے حق دلایا. عورت چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، ان کو اپنا سینہ ڈھانپ کر کے رکھنا چاہیے. وہ بھی ستر ہے، شرمگاہ ہے. ٹیپو سلطان نے اسے حقوق دلایا. اس لیے بہت سارے دلت آج ٹیپو سلطان کے آبھار اور اسے مانتے بھی ہیں، لیکن اکثریت آج ان سے جلتے ہیں، چونکہ آج قوم میں اس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے. ہندوستان میں اس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے. پہلے ہندوستان کیسا تھا؟ پہلے ہندوستان یہاں ایسا تھا کہ 4 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کے سکون سے کھانا کھاتا تھا، ایک دوسرے سے دھرم، مذہب، ملت کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا. دوست ہوتے تھے، دوستی کے طریقے سے بات کرتے تھے، چلے جاتے سکون تھا. لیکن آج ماحول بہت زیادہ خراب ہے. ان نفرتی چنٹوؤں نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا ہے، کچھ کہنا تو دور کی بات، ایک شخص ٹوپی لگا کر کے سیدھا جا رہا ہے، اسے زبردستی پکڑ کر کے غلط نعرہ لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے. اس طریقے سے ماحول کو بنا دیا گیا اور ایسے لوگوں کو موجودہ حکومت سپورٹ کرتی ہے. موجودہ حکومت کے اشارے پر یہ سارے چیزیں ہو رہا ہے، ورنہ مجال نہیں تھی کسی کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی کے اہم شخصیات کے خلاف کوئی بیان جاری کرنا، ان کے خلاف ابھدر الفاظ استعمال کرنا، ان کے خلاف نفرت انگیز الفاظ استعمال کرنا مجال نہیں تھا. کسی بھی ملک میں، کسی بھی قانون میں، کہیں کا بھی ملک ہو، کسی بھی قانون میں ان کے مذہبی شخصیات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا قانونی جرم ہے. چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، سویڈن ہو، عراق ہو، لبنان ہو، یورپ ہو، کوئی ہر جگہ مذہبی رہنماؤں کو کوئی شخص ابھدر الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا. میرے نبی نے دنیا کو اندھیرے سے باہر نکالا. میرے نبی کے طفیل میں یہ دنیا بنی، یہ کائنات بنی. میرے نبی کے طفیل میں عورتوں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے مزدوروں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے بچیوں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے ساری انسانیت کو انصاف ملا. پھر تم کو کس نے حق دیا میرے نبی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرو؟ تو ہم اپنی اولاد کو دینی علوم ضرور سکھائیں تاکہ سامنے والوں کے اسی کی زبان میں ہم جواب دے سکیں، اسی کی زبان میں جواب دے سکیں.
دینی علوم سکھائیں گے تو یہ مساجد آباد رہیں گے۔ مساجد جب آباد رہیں گے تو وہاں پر اللہ کی برکتیں رحمتیں آئیں گی۔ جب مساجد استعمال نہیں ہوں گے، 100% مسلمانوں کی آبادی، مسجدیں خالی، ایک صاحب بھی نہیں ہوتی، یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے، سب کوئی جانتا ہے نماز فرض ہے، لیکن فرض کی ہم کو کتنی اہمیت ہے ہر ایک جانتا ہے۔ فرض کو ہم اپنے جوتوں کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر فرض کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی، فجر کی اذان ہوتی ہے ہم دوڑ کر کے مسجد آتے، نیند کو مارو گولو، ظہر کی اذان ہوتی ہم دوڑ کر کے مسجد آتے تھے، کام کو مارو گولو۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دل میں۔ نماز یہ وہ ٹانک ہے جسے استعمال کرنے کے بعد آپ کا دنیا اور آخرت دونوں قائم رہنے والا ہے۔ اگر نماز کی ٹانک کو آپ دنیا میں استعمال نہیں کیے، بہت بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں۔ روح جلدی قبض نہیں ہوں گے بے نمازی، مرنے کے بعد بے چینی، قبر کی زندگی میں سانپ بچھو، آخرت میں جہنم، مار کاٹ، دھلائی کٹائی، لات جوتا، یہ ساری چیزیں ہونے والا ہے، سب ہونے والا ہے۔ تو خدا کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ کتنا ٹائم لگتا نماز میں؟ ایک 10 منٹ ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ میں کچھ نہیں بگڑنے والا ہے آپ کا، لیکن یہ 10 منٹ اگر نہیں دیا تو آخرت آپ کا بگڑنے والا ہے، آخرت بگڑنے والا ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں بگڑتا 10 منٹ میں۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ سب کچھ سیٹ کر دیتے ہیں، ٹائم نکال لیتے ہیں وہ نماز کے لیے۔ آپ بھی اپنی زندگی کو سیٹ کیجئے، نمازوں کو وقت پر پڑھیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نماز کے خلاف کوئی بہانہ آپ کا نہیں چلنے والا ہے۔ یہ وجہ تھی نہیں پڑھ سکا، وہ وجہ تھی نہیں پڑھ سکا، وہاں گیا تھا نہیں پڑھ سکا، نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز پڑھنا چھوڑنے والا تو کافر ہی ہو گیا۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا اسلام میں اب کوئی رہا ہی نہیں، کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے اسے قید خانے میں ڈال دو، جب تک کہ سچی دل سے توبہ نہ کر لے، نماز کو قائم نہ کرنے لگے۔ آپ یہ سمجھ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہے، کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا، ہم نماز بھی چھوڑیں گے، ہم کو کوئی قید بھی نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی ہم کو قید خانے میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہاں سے تو بچ جائیں گے آپ، آخرت کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ خدا کے واسطے نماز پابندی کیجیے، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیے۔ آپ کے بچے نماز کو آتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، آپ اگر ساتھ رہیں گے نا یہ بچے گڑبڑ نہیں کریں گے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہم تو باہر رہتے ہیں، روزی کے تلاش میں باہر رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں تو باہر پڑھیے، وہاں پڑھیے، لیکن نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور اپنے نبی کے سیرت کو جانیے، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی سیرت سکھائیے، اپنے گھروں میں اپنے نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے دام کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نور کی وجہ سے میں سوئی میں دھاگا پرو لیتے، اتنا حسین خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرا سبب ہے کمال، کمال پر
کسی قدر بات آئی تھی کہ کسی کے اندر اگر کمال ہو، ہنر ہو، تجربہ ہو، کسی کام میں اسے مہارت ہو، اس سے بھی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں اس کی مہارت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین میں بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، لیکن کارنامہ ان کا کچھ ایسا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ان سے محبت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا، اتنے کمالات ہیں کہ ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ مکہ میں ایک پہلوان ہے، رکانہ پہلوان۔ رکانہ پہلوان، اس کا ریکارڈ ہے، اس کو کسی نے اب تک ہرایا نہیں۔ رکانہ پہلوان سے کشتی لڑنے میں سب کوئی ڈرتے تھے، اور عظیم الجثہ بھی تھا، بدن بھی بہت زیادہ بھاری بھرکم تھا۔ اس کے جسم کے آپ یہ انداز لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم الجثہ تھا۔ اونٹ کے کھال میں وہ بیٹھ جاتا تھا، لوگ اونٹ کے کھال کو پکڑ کر کے اٹھاتے تھے، اونٹ کا کھال ٹکڑا ٹکڑا ہو کر کے الگ ہو جاتا تھا۔ جہاں پر رکانہ پہلوان بیٹھا ہوا تھا وہاں پر اونٹ کا کھال ویسے رہتا۔ رکانہ پہلوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیا۔ رکانہ دنیا تو کما لیا، شہرت مل گئی، آخرت کے بارے میں سوچ، ایک اللہ پر ایمان لا، ایک اللہ کو مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار کر دے گا، وہاں بھی تمہارا نام روشن کر دے گا۔ رکانہ پہلوان نے کہا کہ محمد، میں تمہارے بھاشا کو نہیں سمجھتا، میرا بھاشا ہے کشتی کرنا، تو مجھے ہرا دے، تو اگر مجھے ہرا دیا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اوپر میں ایمان لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رکانہ پہلوان۔ یہ وہ پہلوان ہے جسے کسی نے آج تک نہیں ہرایا، 8 پہلوانوں سے ایک ساتھ لڑتا تھا رکانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے شرط رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلوانی کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، آپ تو نبوت لے کر کے آئے تھے، پہلوانوں سے پہلوانی کرنے کے لیے، کشتی لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رکانہ نے ایسا شرط رکھ دیا، اگر تو نے مجھے ہرا دیا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیلنج کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے آؤ میدان۔ رکانہ لنگوٹ پہن کر کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستین چڑھایا، دونوں کے درمیان کشتی کا کھیل جاری ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر داؤ پیچ کرنے کے بعد رکانہ پہلوان کو اٹھا کر کے اوپر لے کے آیا، ایسے اوپر لے کے آیا جیسے کوئی مرغی کے چوزا کو اٹھا کر کے اوپر لے کے آتا۔ پھر وہاں سے رکانہ پہلوان کو پلٹا کر کے زمین میں آہستہ سے رکھا، اور رکانہ پہلوان کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکانہ، شرط دونوں کے درمیان جو ہوئی تھی یاد ہے نا؟ اگر میں تمہیں ہرا دوں گا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے،
رکانہ پہلوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہے، اس کا اب بھی اس کو یقین نہیں ہو رہا ہے، اب بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ آنکھوں کو جھاڑا، پھاڑنے کے بعد کہا کہ محمد مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اور مرتبہ کشتی لڑیں گے، اور ایک مرتبہ کشتی لڑیں گے، اگر تم نے مجھے ہرا دیا میں نے جو وعدہ کیا اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکانہ سے کشتی لڑا، دوسری مرتبہ پھر رکانہ کو تھوڑی دیر داؤ پیش کرنے کے بعد اٹھا کر کے اوپر لے کے گیا، اور کسی کو زور سے زمین میں پٹکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے میں بیٹھ کر کے فرمایا کہ اب تو تمہیں یقین ہوا، اب یقین ہوا نہیں ہوا؟ رکانہ کہنے لگا محمد تمہارے جسم میں وہ طاقت تو نہیں ہے جو مجھے ہرا سکے، مجھے چڑیا کی طریقے سے اڑا سکے، تمہارے جسم میں وہ پاور تو نہیں ہے، تمہارے اندر کچھ ہے، تمہارے اندر کچھ ہے جو مجھے ہرائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہی اندر کے چیز کی طرف تمہیں میں بلا رہا ہوں، اندر کی چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتفاقی ایکسپٹ تھا، یہ چیلنج تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کرا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حسن اور خوبصورتی عطا کیا تھا، طاقت اور قوت بھی بہت زیادہ عطا کیا، بہت طاقت اور قوت عطا کیا۔ رکانہ پہلوان جو کبھی نہیں ہارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہرایا۔ یہ کمال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کمال تھا۔ مکہ کی ایک عورت ہے ام جمیل، ام جمیل یہ وہ عورت ہے جو ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی، راستے میں ٹھہر جاتی تھی، کوڑا کرکٹ لے کر کے ٹھہر جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے، یہ عورت اپنے کوڑا کرکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتی تھی، ایک دن، دو دن، 4 دن نہیں، ہمیشہ یہ کرتی تھی۔ اتنی نفرت، اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ لے کر کے روڈ میں راستے میں انتظار کرتی تھی، جب آپ گزرتے آپ کے اوپر وہ ڈال دیتے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، یہ عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ام جمیل کہاں ہے؟ اس کا نام ہے ام جمیل، ام جمیل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ام جمیل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بیمار پڑ گئی ہے، اور وہ گھر کے اندر اپنے بستر میں پڑی ہوئی ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر کو لے کر کے اس عورت کے تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے جو عورت ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈالتی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ماں سو رہی ہے، ام جمیل سو رہی ہے، بیماری کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے۔ بیٹی آ کر کے دروازہ کھولتی، دروازہ کھولتے ہی سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف ابوبکر صدیق، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ بیٹی دیکھ کر کے حق بگا گئی، سک بگا گئی، تعجب کرنے لگی، پھر دروازہ بند کر کے بھاگی ماں کے پاس۔ ماں کے پاس آ کر کہنے لگی اپنی جان، آج دشمن ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں۔ کون بیٹی؟ وہی تم جس پر ہر دن کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، محمد اور ان کے دوست تم سے آج بدلہ لینے کے لیے آئے۔ ام جمیل کہنے لگی
کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، چلو ہم ان سے امان لے لیں۔ بیٹی ڈرتے ڈرتے گئی، دروازہ پھر دوبارہ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ ام جمیل کے قریب آئے، ان کے چارپائی کے قریب آئے، آ کر کہنے لگے کہ تم 4 دن 5 دن سے یہاں نہیں دیکھی، تو مجھے شک ہوا، ڈر ہوا، کچھ ہوا نہ ہوا، تو میں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تمہارے تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تمہارے مزاج پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنا محبت اب ڈالے گا، جس کے اشارے پر یہ کام وہ کرتی تھی، کوئی اس عورت کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی، مزاج پوچھنے کے لیے نہیں آئی، جس کے اوپر ظلم کرتی تھی، اتیاچار کرتی تھی، جس کو بے عزت کرنا چاہتی تھی بے عزت کرتی تھی، وہ شخص آج ان کے تیمارداری کے لیے ان کے سرانے کے پاس کھڑے۔ ام جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنسو آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بہت ستایا، مجھے معاف کر دیجیے، اور مجھے سب سے پہلے معاف کیجیے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ کلمہ طیبہ پڑھے اور مسلمان۔ وہ رکانہ بھی مسلمان ہوا، اپنے وعدے کے مطابق اسلام کے بہت کچھ خدمت کیا۔ ام جمیل بھی مسلمان ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، کمال ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا، صرف اپنے ذات کو اس طریقے سے پیش کیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسلام آپ کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا، اسلام جو پھیلا ہے پوری دنیا، یہ اپنے حسن خوبصورتی کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا۔ وہ یہودی آ گیا اپنا قرضہ مانگنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تمہیں لینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ جب تک آپ اپنا قرضہ پورا نہیں کریں گے میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گا۔ اس نے دھرنا دینا شروع کر دیا، پروٹیسٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق ہے، تمہارا میرے اوپر قرضہ ہے، تم چاہو مجھے پابند بنا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس یہودی کے سامنے وہی بیٹھے، 5 نمازیں اس یہودی کے پاس آپ نے ادا کی۔ مسجد نبوی نہیں گئے، جا کر نماز نہیں پڑھائی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن فجر کی نماز بھی وہیں پہ پڑھی۔ اب صحابہ کرام کو غصہ آ رہا ہے، ایک یہودی، یہ ظالم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنا کر کے رکھا ہے۔ چپکے سے یہودی کو ڈرانے لگا کہ دیکھو تم اگر اپنے حرکت سے باز نہیں آئے تم کو یہاں سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیں گے یا تم کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ دھمکا رہے، یہودی کو ڈرا رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، کسی نے اگر اس یہودی کو ڈرایا یا دھمکایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہ کروں، میں ہر ایک کے ساتھ احسان مند کروں، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کروں، چاہے وہ مومن ہو، یہودی ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ رسول برحق ہے، آپ نبی آخری زماں ہے، اور ایک یہودی آپ کو اس طریقے سے پابند بنائے، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یقینی بات ہے، جس کے اوپر ہم سب کچھ قربان کریں اس کو ایک یہودی آ کر کے پابند بنائے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن وہ اپنے جگہ پر درست ہے، میں نے اس سے قرضہ لیا ہے۔ یہودی بعد میں کہنے لگا، یہ جو باتیں سننے کے بعد اس نے کہا
کہ محمد میں آپ کو آزما رہا ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا آپ کے بارے میں، آپ کے احوال میں نے پڑھا ہے تورات میں، میں آزما رہا تھا، میں نے جو آپ کے بارے میں پڑھا ہے اور یہاں اپنی آنکھوں سے میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب مجھے کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لائیے اپنا ہاتھ لائیے، اس پر ہاتھ رکھتا ہوں، اور اس یہودی نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور اپنا پورے مال میں سے آدھا مال اسلام کے لیے اس نے ہبہ کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اخلاق، یہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کا معیار کمال ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے محبت کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال پہنچے۔ محبت کا تیسرا سبب ہے نوال۔ نوال بولتے ہیں احسان۔ ہمارے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اکبر سے، آپ کی وجہ سے 18,000 مخلوقات کو بنائے گئے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آپ کی وجہ سے یہ سارے مخلوقات کو پیدا کیے گئے، اس میں سے ہم اشرف المخلوقات کو بھی پیدا کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں۔ محبت کا چوتھا سبب، بالکل مختصر کر رہا ہوں، محبت کا چوتھا سبب ہے قرابت، رشتہ داری۔ ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے رشتہ داری کی وجہ سے، چاہے نسبی رشتہ داری ہو یا ازدواجی رشتہ داری ہو یا دیگر رشتہ داری ہو، پیر مریدی کا رشتہ داری ہو، استاد شاگرد کی رشتہ داری ہو، غرض رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ماں باپ بھائی بہن شوہر بیوی، یہ رشتہ دار، شاگرد استاد پیر مرید، یہ رشتہ دار ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی ماں ہیں۔ ماں ہے، ماں کا شوہر باپ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث بھی ہے، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے، اور جو نبی ہوتے ہیں امت کے والد کے طریقے سے ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو نسبی رشتہ بھی ہمارا جڑ گیا، دوسرا روحانی رشتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم خوش قسمتی ہیں۔ خوش قسمتی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آج کا جو دن ہے یہ دن مدینہ والوں پر بہت سخت گزرا۔ 12 ربیع الاول بہت سخت دن گزرا ہے مدینے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں تو اختلافات ہیں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، بعض حضراتوں نے سفر کہا ہے، بعض حضرات نے محرم کہا ہے۔ پیدائش کے بارے میں بہت اختلافات ہیں، صحیح حدیث کوئی ہے ہی نہیں، جتنے بھی ہے پورے احتمال ہے، لیکن وفات کی جو حدیث ہے یہ پورا بہتر ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ 12 ربیع الاول یہ وہ دن تھا جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئی، یہ وہ دن تھا جس دن حضرت عائشہ کے گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع، یہ وہ دن تھا جس دن حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صاحب پاگل ہو گئے۔ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، میں تلوار نکال کے اسے مار دوں۔ مدینہ والوں کے لیے یہ دن 12 ربیع الاول کا دن سود کا دن، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا غم کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت تھی
اس محبت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہائی وولٹیج ایک کرنٹ صحابہ کرام کے لیے ہائی وولٹیج کرنٹ تھا، اور یہ کرنٹ اچانک گل ہو جائے، بند ہو جائے، سامنے والوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ یہ دن 12 ربیع الاول کا دن صحابہ کرام کے بہت زیادہ افسوس اور غم کا دن تھا۔ اس دن آج عجیب اتفاق ہے، جمعہ کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، یہ درود اور الٹا ہمارے لیے فائدے کی چیز بنے گی۔ تو اس دن کو خوشیاں تو نہیں منانا چاہیے، 12 ربیع الاول کو خوشیاں تو نہیں منانا چاہیے۔ میں نے بولا دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں، کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو پیدائش بتایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے خوشی ہے، ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، لیکن آپ کا جانا اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے نقصان غم اندوز ہے۔ 12 ربیع الاول جس دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی آج کا دن 12 ربیع الاول کو صبح انتقال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آج کا دن میرے اوپر اتنا زیادہ غم لایا ہے، اگر اس غم کو مکہ کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، مکہ کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیے، 12 ربیع الاول۔ اس دن کے بعد سے لے کر کے اپنے وفات تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، نبی کی شہزادی ہے، جنت کے عورتوں کی سردارنی ہے، اتنا غم منا رہی ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد غالباً 40 دنوں تک باحیات رہی۔ ان 40 دنوں میں کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کو کسی نے مسکراتے ہوئے، ہنسنا تو دور کی بات، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم سے 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، احوال یہ سب ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے دین ہمارے پاس موجود ہے، اس پر آپ اور ہم سب عمل کریں، اپنے زندگی کو نورانی بنائیں، اپنے نبی کے سنتوں کے مطابق اپنے زندگی کی سدھار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وہ ذات ہے جو ہمیں دنیا میں بھی رہنمائی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ کے شفاعت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو وہاں بھی کام آنے والے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جو دنیا میں خرافات بدعات نہیں پھیلایا۔ تو بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، گناہ کبیرہ سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا اہتمام کریں، نماز کسی بھی حال میں مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی اور ہمیشہ نماز کی تاکید کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جب دنیا سے پردہ فرما رہے تو آپ کے جو آخری 2 کلمات، آخری 2 کلمات، یہ آخری 2 کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینک۔ یہ 2 آخری کلمات تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلام نہیں کر سکے۔ کیا تھے آخری 2 کلمہ؟ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔
تو اپنے نبی کے آخری وصیت کو بھی کم سے کم اس کو یاد رکھیے. آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو یہی کہتے ہیں نماز مت چھوڑیں. ہم نماز نہ چھوڑیں، چاہے ہمارے کام تھوڑے کم ہو جائے، نماز نہ چھوڑیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہتے فرمائے آمین یا رب العالمین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خون سے وضو کر کے نماز ادا کر کے اپنے نانا جان کے اذان کی لحاظ کربلا کے میدان میں پانی نہیں تھا. 3 دن تک سب اہل بیت پیاسے پانی بند کر دیا تھا. یزید کے لشکر ہو گئے. ظاہر بات ہے جہاں پر لاشوں کے لاشیں گر رہے ہیں وہاں پر امام حسین جو جنرل ہے اپنے بیٹوں کے لاشوں کو گھیر کو اپنا لا کر کے سلا رہے ہیں. بھتیجوں کے لاشوں کو لا کر کے سلا رہے ہیں. بھانجوں کے لاشوں کو لا کر کے سلا رہے ہیں. اور آپ سے محبت کرنے والوں کے لاشوں کو لا کر کے سلا رہے ہیں. لیکن نماز کا وقت آیا تو ابن زیاد کے جنرل سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لڑائی بند کرو. ادھر سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں تو نماز پڑھ کے کیا کرو گے. ابن زیاد کے جنرل نے یہ بات کہا کہ نہیں، نماز تو پڑھنا ہے، نماز تو معاف نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیمم کیا. ٹیلے پر تیمم کر کے نماز پڑھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز نے دنیا والوں کو بتا دیا کتنے ہی اہم کام پیش کرنا ہے، کتنے ہی دشوار کام کیوں نہ پیش آ جائے، کتنے ہی مصیبت سے بھرا ہوا کام کیوں نہ پیش آ جائے، نماز نہیں چھوڑنا. غرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دی، اقامت کہی، بھٹے دیا، محبت کیا، چوم رہے تھے، خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ابھی اپنے نواسے کو لے کر کے آپ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں میں ابھی آنسو، سمجھ میں نہیں آیا. چچی جان میرے سامنے کربلا کا منظر اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کر دیا. میرے نواسے کو میرے ہی امت کے لوگ قتل کریں گے تو شہادت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دے دیا تھا جس دن امام حسین پیدا ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ معمولی انسان نہیں تھے. امام حسین یہ وہ شخصیت تھی جس کی عزت عرب و عجم کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 8 سال کے تھے.
حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال خلافت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال یا 10 سال خلافت کی۔ ملا کر کے اگر عمر دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر 18 سال، عین جوانی کا وقت، عین جوانی کا وقت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ دروازے کے پاس، عمر فاروق کے دروازے کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں ابن عمر ہے، عمر کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ ہم عمر تھے دونوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان اندر میٹنگ کر رہے، مجھے باہر کر دیا، اندر میٹنگ چل رہی ہے، مجھے باہر کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچے کہ جب عمر اپنے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا، مجھے کہاں سے آنے دیں گے؟ حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت حسین بھی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ کو اندر آنے کی اجازت ملی، میٹنگ ختم ہو گئی ہے، اب تم اندر آ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ جب اندر داخل ہو رہے تو ساتھ میں حضرت امام حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے خلیفۃ العرب والعجم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ جناب آپ کب آئے؟ حضرت حسین نے کہا کہ بہت دیر ہو گیا، اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آپ کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، جب آپ اپنے بیٹے کو اجازت دیں گے تو میں تو علی کا بیٹا ہوں، اس لیے میں بھی عبداللہ کے ساتھ باہر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ حسین، عمر ابن خطاب کا قانون اپنے بیٹے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، آپ جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے ہیں۔ امام حسین کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلام کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچے کہ بڑے حضرت ہے، ہمیشہ مجھے سلام کرتے ہیں، کبھی مجھے حضرت عمر کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے کہیں سے آ رہے، حضرت امام حسین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ جب عمر آئیں گے قریب میں سلام کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آنے کے بعد حضرت امام حسین دیوار سے باہر آ کر کے سلام کرتے، فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے السلام علیکم یا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے تو وعلیکم السلام، آپ کو کیسے معلوم کہ یہاں پر میں ہوں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمر نے بات کہی، وہ بات غور کرنے کی ہے، ہر ایک کی سمجھنے کی وہ بات نہیں ہے اور ہر ایک کو وہ چیز نصیب نہیں ہوگی کہ حضرت میں تو یہاں چھپا ہوا تھا، آپ کو سلام کر، آپ نے فوراً سلام کیا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں ہوں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین، تو اگرچہ چھپا ہوا تھا، تیری خوشبو آ رہی تھی، تیری خوشبو سے میں سمجھ لیا کہ ابن علی حسین یہاں پہ۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ محبت کی عالم یہ تھا، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر پر ٹھہر کر کے خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ کے دن منبر پر ٹھہر کر کے خطبہ دے رہے ہیں، دونوں صاحبزادے گرتے پڑتے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے نواسوں کو گر رہے پڑ رہے ہیں، صحیح سے چلنا نہیں آ رہا، دونوں گرتے پڑتے دروازے کے پاس آ گئے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے، سارے صفوں کو پھاڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس گئے، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑ کر کے یہاں لے کے آیا، منبر کے پاس آیا، منبر پہ چڑھے، دائیں طرف حضرت حسن، بائیں طرف حضرت حسین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا، اور خطبہ میں یہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ کے معنی آزمائش۔ یہ حسن حسین ہے، گرتے پڑتے جا رہے تھے، مجھے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں اپنے اولاد کو پکڑ کر کے لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اچانک مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ میں گئے، سجدہ میں جاتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اوہ حسین تیرا کیا مقام، شہنشاہ بطحا کے پیٹھ پر تو سوار ہے، کیا تیرا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھنے کے بعد اٹھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا کہ اگر میں اٹھوں گا تو حسین گر جائیں گے، حسین کو تکلیف آئے گی، سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے سب کو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے دل میں وسوسے آنے لگے، صحابہ کرام کے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اتنا لمبا کبھی سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سجدے کی حالت میں اپنے چہرے کو تھوڑا سا ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش کی، تو وہ فرماتے کہ میں دیکھ کر کے تعجب کرنے لگا کہ دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے سجدہ لمبا کرنے کی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی حضرت امام حسین کو اتارنے کے لیے، امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ سے اتر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تسبیح سجدہ سے اٹھے، اس کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا سجدے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا ایک ہاتھ آ رہا ہے امام حسین کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں ہی اس ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی کہ چھوڑ دو، امام حسین کو میرے اوپر بیٹھے رہتے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک گئے اس کے بعد آپ پیٹ سے نیچے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ محبت کی حالت۔ عرب میں عام طور پر بچوں کو گود میں نہیں لیتے تھے، اپنے عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ بچوں کو گود لینا، بچوں کو لاڈ محبت کرنا عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن جاتے تھے۔ پہلے امام حسن کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر کے گھومتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ پھر امام حسن کے بعد امام حسین کو اپنے پیٹھ میں بٹھا کر کے چکر لگاتے تھے۔ پھر ان دونوں بھائیوں کے بعد حضرت سکینہ کو، ان کی بہن کو، نواسی کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے اور بہت دیر تک چکر لگاتے رہتے تھے۔ بچوں سے یہ محبت کا عالم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دو صاحبزادے حسن حسین، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تخلیق فرمایا تھا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن کمر سے لے کر کے پیر تک، کمر سے لے کر پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے، اور کمر سے لے کر سر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے، اور حضرت امام حسین کمر سے لے کر کے پیر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تھے، اور کمر سے لے کر کے سر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے اور سونگتے تھے۔ حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے بھی تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، چومتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آئی، سونگتے کیسے، کیوں سونگتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی نوازوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اسے چومتا ہوں، اور حسن حسین کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے اسے سونگتا ہوں۔ حسن حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو میں سونگتا ہوں۔ یہ محبت کا عالم تھا اپنے نوازوں سے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے، منبر پر نہیں جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے کہ چلیے وقت ہو گیا ہے، خطبہ شروع کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں کو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے، جا کر کے پیچھے سے دونوں صاحبزادے کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے یہاں آئے۔ یہاں آنے کے بعد اجازت دیا، تمہارے نانا جان کا یہ منبر ہے، اس پہ بیٹھ سکتا ہوں، میں یہاں ٹھہر کر کے خطبہ دے سکتا ہوں؟ دونوں نوازوں نے کہا کہ یقیناً بالکل آپ دے سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر چڑھ گئے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ، نیچے اترو۔ چھوٹا بچہ 13-14 سال کا بچہ، 13-14 سال بھی نہیں ہے، 8 سے 10 سال، 8-10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ عمر نیچے اترو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بات سنے، فوراً نیچے اتر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی تم خاموش ہو جاؤ، وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، قریب آنے کے بعد فرمایا کہ عمر بتاؤ یہ منبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، تیرے نانا جان کے پاس منبر ہے ایسا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنے لگے، بادشاہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین بنے ہیں۔ امام حسین سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے عرب عجم سب کوئی ڈرتے تھے، وہ حضرت امام حسین کے سامنے جھک کر کے بات کرتے ہیں۔ حسین کیا بتاؤ، میرے نانا جان کے پاس ایسے منبر کہاں ہونا؟ میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، بچپن میں بکریاں چراتا تھا، صحیح سے بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، میرے بکریوں کو بھیڑ پکڑ کے لے کے جاتے تھے، میں جب گھر آتا تھا تو میری امی میرے ابا مجھے بہت پیٹتے تھے، مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر کس طریقے سے زندگی گزارے گا، کیسے زندگی گزارے گا، تمہیں تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا۔ اور حسین آج جو مجھے مقام ملا ہے، آج جو مجھے مرتبہ ملا ہے، تیرے نانا جان کے جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے نانا کے پاس ایسے منبر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ امام حسین مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے نانا کے پاس ایسے منبر نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر میرے نانا جان کے منبر کو تم استعمال کرو۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے عمر فاروق کے گھرانے سے یہ محبت، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے بھی محبت کا ایک واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ مدینے میں آندھی آئی، جب آندھی طوفان آتے ہیں ماں کو اولاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے، دیکھو اولاد، بچوں کو دیکھو کہاں ہیں بچے، اپنے باندھی کو بھیجا، دیکھو حسن حسین کہاں ہے، سکینہ تو گھر میں ہے، حسن حسین کہاں ہے، دیکھو جا کے دیکھو۔ باندھی دائیں گئی بائیں گئی، ادھر گئی ادھر گئی، کہیں پہ بھی حسن حسین نہیں دیکھے۔ اندر آئی، آ کر کے مالکن حضرت فاطمہ سے کہنے لگی کہ میں نے دیکھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا، حسن حسین کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، تم ادھر ادھر یہاں وہاں کہاں تلاش کرتی ہو؟ علی کے بیٹے یا تو اپنے گھر ہوں گے یا ابو بکر صدیق کے گھر ہوں گے، جاؤ ابو بکر صدیق کے گھر سے میرے بچوں کو لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے۔ معلوم کیا ہوا، بچپنے میں کھیلنے کے لیے دونوں صاحبزادے حسن حسین حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جایا کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر کے کھیلتے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا گیا،
امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی نے پہرا داری کے لیے حضرت عثمان کے گھر بھیجا. کتنی محبت تھی دونوں صاحبزادے کی صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے دونوں صاحبزادے سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے دنیا تھرانے والے بادشاہ، دنیا تھرانے والے شخصیت حضرت امام حسین جھک کر کے بات کرتے تھے. امام حسین جھک کر کے بات کرتے تھے. ہاں آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن جمال بھی دیا تھا، سیرت بھی دیا تھا. سیرت کے بارے میں تو بتا دیا میں نے کہ کبھی دونوں نے نماز قضا نہیں کیا، کبھی نماز قضا نہیں کیا. میدان کربلا میں خون سے وضو کر کے وہ نماز پڑھ کر کے امت کو بتا دیا موت تو یقینی ہے، مرنا ہی ہے ہر ایک کو، لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑنا. کربلا کے میدان میں جہاں چاروں طرف سے تلوار ہی تلوار ہو، جہاں لاشوں کے انبار ہو، لاشوں کے ڈھیر ہو، جہاں سامنے سے موت دکھ رہی ہو، وہاں پر بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے. تم کو تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حال میں تم کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ، صرف یہی ایک واقعہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کے لیے کافی ہے، ایک پکا نمازی بننے کے لیے کافی ہے کہ نماز تو معاف نہیں ہے، چاہے تم نبی کے نواسے ہی کیوں نہ ہو. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، رات کے وقت آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا. آپ کے جنازے میں صرف 14 آدمی، 14. اور یہ کون ہے؟ تمام عورتوں کی سردارنی، جنت کے تمام عورتوں کی سردارنی. حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا گیا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا. عبد الرحمن بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تو قبر میں ایک ہلچل پیدا ہو، قبر میں ایک ہلچل پیدا ہو. تو حضرت عبد الرحمن بن عاص نے کہا کہ اے خبر معلوم ہے تجھے معلوم ہے تیرے اندر آج کون سپرد ہو رہے ہیں، کون سی شخصیت آج تیرے اندر سپرد ہو رہی ہے، کیا تجھے معلوم ہے؟ قبر سے آواز آ رہی ہے، میرے پاس کوئی حسب نسب نہیں چلتا، کوئی خاندان قبیلہ نہیں چلتا، کالا گورا نہیں چلتا، میرے پاس تو صرف اعمال چلتا ہے. قبر کو معلوم ہے یہ جنت کے سردار نہیں ہے، یہ جنتی ہے، جنت کے سردار نہیں ہے. اس کے باوجود قبر سے یہ آواز دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، اے دنیا والے، چاہے تمہارا خاندان کتنا ہی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تم کتنے ہی بڑے ہو، تم کتنے ہی پیسے والے ہو، تم کالے ہو یا گورے ہو، یہ چیزیں تمہاری کام آنے والی نہیں ہے. تمہارے لیے کام آنے والی چیز نماز. امام حسین کے کانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی، اس اذان کی امام حسین نے لاج رکھ لی، اور کربلا کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو. اسلام نے سختی کے ساتھ بدنگاہی سے انسان کو روکا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے.
جب انسان کسی کو بدنگاہی سے دیکھتا ہے، کسی عورت کو، اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے طرف مائل ہوتا ہے، پھر اس کے دماغ طرح طرح کے خیالات سوچ فکر میں پڑ جاتا ہے، اور پھر نہ جانے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بات ہو گئی تو تنہائی کی کوشش کرتا ہے، تنہائی ہو گئی تو پھر زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے شروع ہی سے اسے روک دیا کہ آپ کسی کی بیٹی کے اوپر، کسی کی بہن کے اوپر، کسی کی ماں کے اوپر، کسی کی خالہ کے اوپر، کسی کی چچی کے اوپر، کسی کی پھوپھی کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالیں، تاکہ اسے دقت نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کی ماں کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈالے، آپ کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے، آپ کی بہن پر غلط نگاہ ڈالے، آپ کے پھپھو خالہ چاچی پر کوئی غلط نگاہ ڈالے، آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ جس لڑکی کے اوپر نگاہ ڈال رہے ہیں، بد نگاہ ڈال رہے ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کے خالہ ہے، وہ کسی کے پھپھو ہے، اس کو بھی تو، اتنے سارے لوگوں کو بھی تو برا لگے گا نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ممانعت کرا دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے نبی، اے پیارے حبیب، مومنین سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال راستے رکھا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس پر عمل کرے۔ نکاح ہم نے عبادت قرار دیا، نکاح کو ہم نے عبادت قرار دیا ہے۔ نکاح سے اپنے پیاس کو بجھاؤ، ایک نہیں ہو رہا ہے 2 کرو، 2 سے نہیں بجھ رہا ہے پیاس 3 کرو، 4 کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر آپ بد نگاہی مت ڈالو، کسی کے بہن کے ساتھ چھیڑخانی مت کرو، کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی دادی کے ساتھ، کسی کے نانی کے ساتھ، کسی کے پھپھو کے ساتھ، کسی کے خالہ کے ساتھ، کسی کی چچی کے ساتھ ایسی حرکت مت کرو کہ اسے برا لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہ کو اٹھانے سے ہی منع کر دیا، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر کے چلو، ادھر ادھر کر کے مت چلو۔ نگاہ صرف تلاش کرتی ہے حسن کو اور جمال کو اور خوبصورتی کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ شیطان کی تیر ہے، شیطان اسی کے ذریعے سے انسان کو زنا کے قریب لے کر کے جاتا ہے۔ پہلے نظر ڈلواتا ہے، پھر اس کے جسم کا معائنہ کرواتا ہے، پھر تصورات خیالات میں اسے مبتلا کرتا ہے، پھر اسے زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ نگاہ کو نیچے کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو نیچے کرو،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عورتوں کو الگ سے دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، خواتین سے کہہ دیجئے، ہماری ماؤں سے کہہ دیجئے، بہنوں سے کہہ دیجئے، پھپھوؤں سے کہہ دیجئے، چاچیوں سے کہہ دیجئے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، یغضضن من ابصارہن، نگاہ ادھر ادھر نہ کرے، نگاہ نیچے رکھے، یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، مگر شوہر کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شوہر دیا ہے، شوہر کے ساتھ خیانت مت کرو، شوہر کو دھوکہ مت دو۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، جلدی شادی کرنے کا حکم ہے، بالغ ہو جانے کے بعد شادی کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمارے حکومت کا قانون ہے، ہمارے ملک کے قانون ہے، 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے، لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کی نکاح کر سکتے۔ بلوغت سے پہلے بھی اسلام میں نکاح کی صورت ہے، لیکن اس کی بدائی بلوغت کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو گئی۔ وہاں کا ماحول الگ ہے، عرب گرم علاقہ ہے، وہاں کی بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہے، ایک 9 سال کی بچی ہمارے یہاں کے 15 سال 20 سال کی لڑکی کے برابر ہو گئی۔ تو 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وداعی ہوا۔ تو اپنی شرمگاہوں کی تم بھی حفاظت کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس خیانت کی وجہ سے، اس بدنگاہی کی وجہ سے تمہیں گرا دے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا۔ شوہر کو دھوکہ دو گے تمہیں رسوا کر دے گا، شوہر کی نافرمانی کرو گے ذلیل کر دے گا، شوہر کی امانت میں خیانت کرو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا۔ تو اس کا حکم شرمگاہوں کی حفاظت، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم مردوں کو الگ سے کیا، عورتوں کو الگ سے کیا۔ دیگر احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ حکم دیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ نماز کا حکم ایک ساتھ مسلمان مرد اور عورت کو دیا، زکوٰۃ کا حکم مسلمانوں کو ایک ساتھ حکم دیا، روزے کا حکم ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ دیگر عبادات میں قریب ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو اس میں ضمناً شامل کر دیا۔ لیکن نگاہ اور عفت کی جب بات آئی تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا، عورتوں کو الگ سے حکم دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر عورتوں کے بارے میں یہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آدم کی بیٹیوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. کچھ تو وجہ ہوں گی نا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم الگ سے نازل کیا، عورتوں کے لیے الگ سے نازل کیا، جبکہ دیگر تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو ضمناً اس میں شامل کیا. لیکن بدنگاہی سے، زنا سے، خرافات سے، برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا، عورتوں کو الگ سے حکم دیا. تاکید کرنا مقصد ہے. جو حکم مرد کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اے بنت حوا، یہی حکم تمہارے اوپر بھی لازم ہوتا ہے. جو ابن آدم پر حکم لاگو ہو رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ابن آدم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. یہی حکم بنت آدم پر، بنت حوا پر بھی لگتا ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے بنت حوا اپنی نگاہوں کو تم بھی نیچی کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. عفت پاک دامنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بے حیائی برائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر یہ چیز ثابت ہو جائے فَجْلِدُوهُمْ مِئَةَ جَلْدَةٍ، الزانی والزانی، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. شادی شدہ ہے جان سے ہی مار دینے کا حکم اسلام کا حکم ہے. بتا رہا ہوں جہاں پر اسلامی حکومت ہے اس پر عمل ہوتا ہے. کیوں سے نہ کرنا؟ ایک سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، ایک سے تمہاری آنکھیں نہیں بھرتی، ایک سے تمہارے خواہشات پورے نہیں ہوتے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 3 4 کرو. 4 تک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن کسی کی بیٹی کو بدنگاہی سے مت دیکھو. تمہاری بیٹی کو کوئی اگر دیکھے تو تم کو کیسا ہوگا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ کرام کبھی کبھی ایسے سوالات کرتے تھے کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ سوال صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، آخر کیوں؟ بعد میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس میں ہدایت رکھا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے ایسے سوالات صحابہ کرام نے. وہ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، کہنے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. زنا حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن نے منع کیا ہے، حدیث نے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا چاہیے اور کسی بھی مومن کو غصہ آنا چاہیے. دیگر صحابہ کرام جو تھے آزو بازو میں ان کو غصہ آنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے مسکرا کر کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تم کو زنا کی اجازت دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا؟ اس صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے گردن کاٹ دوں گا. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا، پھر پیارے سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا؟ یا رسول اللہ اسے مار ڈالوں گا. تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا؟ یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا.
تمہارے دیگر محرمات کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا؟ یا رسول اللہ میں اس سے لڑ جاؤں گا، مقابلہ کروں گا، مار ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اپنے صحابی کو سمجھایا، تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، وہ بھی تو نہیں پسند کرے گا۔ اس کے بہن کا بیٹا اسے پسند نہیں کرے گا، اس کا بھائی کا بیٹا پسند نہیں کرے گا اس کے پھوپھو کے ساتھ کوئی زنا کرے، اس کا بھائی پسند نہیں کرے گا اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، اس کا بیٹا یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، ہے نا؟ ہاں یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی مجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے لیے دوائی زنا کو بھی پابندی لگا دیا۔ ایسے حرکت، ایسے کام جو انسان کو زنا کے قریب لے کر کے جائے، ان چیزوں پر بھی پابندی لگا دیا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوں گی وہاں پر زنا نہیں ہوگا۔ دیکھیے جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر ایسے یہ واقعات نہیں ہوتے، زنا کے واقعات سال میں ایک دو ہو گیا تو بہت ہے۔ خود عرب، سعودی عربیہ جو مرکز اسلام ہے وہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے، ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ سال میں ایک ملک اس پورے ملک میں صرف اور صرف کبھی کبھی ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا ملک اور اس کے برخلاف ہمارے ہندوستان میں ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہر 3 منٹ میں ایک زنا بل جبر ہو رہا ہے، ایک زنا بل جبر ہو رہا ہے ہر 3 منٹ میں۔ یہ سرکاری آنکڑے ہے، میرا نہیں ہے۔ ہر 3 منٹ میں ایک زنا بل جبر ہو رہا ہے، یعنی وہ زنا جو زبردستی کیا جا رہا ہے اور جو دو آپس کے میل جول سے کر رہے اس کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے میل جول کر کے کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسے حکومت نے پرمیشن دے رکھا ہے، کوٹھا کہتے ہیں جسے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو لڑکے لڑکیاں آپس میں میل جول کر کے پارکوں میں جگہ جگہ ہوٹلوں میں لے آ کر کے ایک دوسرے کی رضامندی سے کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو زبردستی کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہر 3 منٹ میں ایک زنا بل جبر ہو رہا ہے۔ ہم نے پھسپھسا قانون بنا دیا اس پر، اس لیے سامنے والوں کو ڈر ہی نہیں ہے، سوچتا ہے پکڑا گیا تو 1-2-3 مہینہ جیل میں رہوں گا، پھر بیل مل جائے گی واپس آ جاؤں گا، اور اگر حکومت کی پاور ہے میرے پاس تو مجھے نہ تو پولیس چھو سکتی ہے نہ مجھے قانون کچھ کر سکتا ہے، میں ایسے ہی پیسہ کھلا کھلا کر کے آزاد گھومتا کروں گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہوئے ایسے واقعات۔ یہی اگر قانون سخت کر دو پھر دیکھو جو زنا کرے گا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، کر کے صرف دیکھو، نہیں صرف 1 سال کے لیے کر کے دیکھو۔ زنا کرتے ہوئے اگر پکڑا گئے یا زبردستی کی تو بیٹا تم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، صرف 1 سال کے لیے نافذ کر کے دیکھو۔ ہندوستان میں آدھے یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں آدھے جیل خانے خود بخود بند ہو گئے، آدھے جیل خانے خود بخود بند ہو رہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا،
اپنے قانون جب انسان پر تھوپتے ہیں تو اس قانون میں کوئی خاص دم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، مجھے نہیں دیکھتا ہے۔ انسانیت کی بقا، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کے خیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قانون نافذ کرتا ہے تاکہ کسی انسان کو نقصان نہ ہو۔ سارے قوانین جو قرآن میں ہیں سب کا یہی محضر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے سخت تاکید کیا ہے، سخت تاکید کیا ہے، چونکہ جو بدنگاہی ہے، بری نظر ہے، یہ انسان کو زنا کے قریب لے کر کے جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں پھر کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی اپنی اولاد پر گہری نظر رکھنا چاہیے۔ آج معاشرہ بہت تیز ہو گیا ہے، حالات بہت بدل چکے ہیں، زنا کے بہت سارے راستے کھل چکے ہیں، نئے نئے راستے کھل چکے ہیں۔ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھنا آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھ۔ سب سے پہلی جو برائی ہم اپنی اولاد کو دیتے، ان کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہیں، اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں اپنی بیٹی پر ہم کو بھروسہ ہے۔ بھروسہ کیجیے، یقین کیجیے، پورا یقین کیجیے۔ اپنی اولاد پر نہیں کریں گے کس پر کریں گے، لیکن نظر گہری رکھیے۔ اسمارٹ فون دے کر کے ہم سب سے پہلے سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس فون کو لے کر کے رات کو وہ سو رہی ہے نہیں سو رہی، کس سے بات کر رہی، کس سے چیٹ کر رہی، اس پر ہماری گہری نظر ہونا چاہیے، گہری نگاہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو یہ کہہ رہے کہ اپنی اولاد پر شک کر رہے ہیں، شک کی بات نہیں ہے، اولاد پر نگاہ رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی گھر میں ایک ڈنڈا رکھنا۔ اپنی بیٹی کو سنا کر کے کہہ رہے، علی گھر میں ایک ڈنڈا رکھنا، گھر کے بہو بیٹیاں کبھی اگر غلط حرکت کرے تو اس کو محسوس ہو یہ ڈنڈا سے مجھے مار پڑے گی، ڈنڈا گھر میں لٹکا کر کے رکھنا۔ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مارنے کا حکم دیا نہیں، یہ ڈنڈا کی ڈر صرف دکھانا اپنی اولاد کو، اپنی گھر والی کو۔ اگر میں نے کوئی برائی کیا تو یہ ڈنڈا میرے لیے لٹکا کر کے رکھ کے میرے ہوگا۔ اولاد پر بھروسہ کیجیے، یقین کیجیے، لیکن نگاہ بھی گہری رکھیے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں بگڑ رہی ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ چلے جا رہی ہے، غیر مسلم کے ساتھ چلے جا رہی ہے، وہاں جا کر کے وہ غیر مسلم بن جا رہی، پھر بعد میں وہ ظاہر بات ہے اپنا دین چھوڑ دے رہی ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا تھا اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، سال 1.5 سال 2 سال، اس کے بعد پھر دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ بچی کسی کام کے نہیں رہتی، نہ تو ماں باپ کے نہ اس قوم کے۔ اور اب جو حکومت ہے، حکومت کے پشت پناہی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ان کو باضابطہ ٹریننگ دی جاتی مسلمان بچیوں کو لبانے کے لیے، مسلمان بچیوں سے پیار کے نام پر اپنے طرف بھیج، اس کا نام وہ گھر واپسی دے۔ اگر تم کرو یہ حرکت تو یہ لو جہاد، اس کے خلاف قانون ہے۔ تم اگر یہ کام کرو گے لو جہاد کے تحت تم کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ وہ اگر کر رہا ہے تو اس کو گھر واپسی کے نام پر شاباشی دی جائے۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت بھی ہم کو ہی کرنا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عصمت عفت پاک دامنی کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق فرمائے، بد اعمال سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔